حضور شہنشاہ بغداد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بار میں جامع منصور میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اچانک ایک سانپ آ گیا اور میرے سجدہ کرنے کی جگہ سر رکھ کر اس نے اپنا منہ کھول دیا۔ گویا کہ وہ انتظار کر رہا ہے کہ میں سجدہ کروں تو وہ فوراً پیشانی کو ڈس لے۔ میں جب سجدے میں گیا تو اسے ہٹا کر میں نے سجدہ کر لیا، مگر وہ میری گردن سے لپٹ گیا۔ پھر وہ میری ایک آستین میں گھس کر دوسری آستین سے نکلا۔ میں نے نماز مکمل کر لی اور جب میں نے سلام پھیرا تو وہ غائب ہو گیا۔ دوسرے روز جب میں پھر اسی مسجد میں داخل ہوا تو مجھے بڑی بڑی آنکھوں والا ایک شخص نظر آیا۔ میں نے اسے دیکھ کر سمجھا کہ یہ شخص انسان نہیں ہے بلکہ کوئی جن ہے، اور وہ تھا ہی جن۔ وہ جن مجھ سے کہنے لگا کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ کل آپ نماز پڑھ رہے تھے تو اچانک ایک سانپ آیا اور آپ کی گردن سے لپٹ گیا تھا، پھر آپ کی آستین میں گھس کر دوسری آستین سے نکل گیا، مگر آپ کی نماز میں کوئی فرق نہ آیا، اور جب آپ نے سلام پھیرا تو وہ غائب ہو گیا۔ یہ سارا کام کل میں نے ہی کیا تھا۔ سانپ کی شکل میں آ کر آپ کو آزمانا چاہتا تھا۔ میں نے اسی طرح بہت سے اولیاء کرام علیہم رضوان کو آزمایا، مگر آپ جیسا ثابت قدم کسی کو بھی نہیں پایا۔ اب میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میری خطا کو معاف کر دیجیے اور مجھے بھی اپنے غلاموں میں شامل کر لیجیے۔ پھر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خوش نصیب جن کو توبہ کرائی اور مرید فرما کر اپنی غلامی میں قبول فرما لیا۔ ہوئے دیکھ کر تجھ کو کافر مسلمان، بنے سنگ دل مومساں غوث اعظم۔ غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اندازہ لگائیے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کی توجہ نہیں ہٹی اور آپ نے بڑے اطمینان کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ ایک ہماری نماز ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے ہمارے بدن پر مکھی بھی بیٹھ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، اگر مچھر کاٹ لے تو چونک پڑتے ہیں، ہم تو معمولی سی کھجلی بھی برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنات بھی ہمارے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے مرید بن جاتے ہیں، اور آج بھی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ الثقلین ہیں، یعنی جن اور انسان دونوں کے شیخ ہیں۔ میری قسمت کا چمکا دو ستارہ یا شہ بغداد، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا شہ بغداد۔ کرم میراں میرے اجڑے گلستان میں بہار آئے، خزاں کا رخ پھرا دو اب خدارا یا شہ بغداد۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ آپ ہر وقت باوضو رہتے تھے۔ اگر کبھی آپ کو حدث لاحق ہو جاتا تھا تو اسی وقت وضو کر کے 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو ادا فرماتے تھے۔ حدیث پاک میں وضو کر کے 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو پڑھنے کی فضیلت آئی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے بلال، کیا وجہ ہے کہ میں جنت میں تشریف فرما ہوا تو میں نے تمہیں جنت میں چلتے پھرتے دیکھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی وجہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ تحیۃ الوضو ادا کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور ہمارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی معمول تھا کہ جب بھی وضو فرماتے تو اگر وقت مکروہ نہ ہوتا تو تحیۃ الوضو کے 2 رکعت نفل ضرور ادا فرماتے تھے۔ حالانکہ یہ کوئی فرض و واجب نہیں ہے، مگر اجر و ثواب حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ہو کرم حسن عمل آہ نہیں ہے کوئی، ہو کرم حسن عمل آہ نہیں ہے کوئی، نہ وظائف ہیں نہ اذکار ہیں غوث اعظم، نہ وظائف ہیں نہ اذکار ہیں غوث اعظم۔ حشر کے روز ہماری بھی شفاعت کرنا، حشر کے روز ہماری بھی شفاعت کرنا، آہ ہم سخت گناہگار ہیں غوث اعظم، آہ ہم سخت گناہگار ہیں غوث اعظم۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم جب عبادت کرنے لگیں تو تھوڑی ہی دیر میں تھک جاتے ہیں۔ اگر امام صاحب نماز میں لمبا رکوع پڑھ دیں تو الجھن ہوتی ہے۔ تراویح میں اگر حافظ صاحب نے 2-2.5 پارے پڑھ دیے تو بعض لوگ چمی گوئیاں کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے آقا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ لگاتار 15 سال تک ایک ہی رات میں پورا قرآن پڑھتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے دل محبت الہی اور تقوی سے آباد ہوتے ہیں۔ یہ اپنے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دیتے ہیں
ان کی روحیں ذکر الہی کے بغیر بے چین و بے قرار رہتی ہیں، اسی لیے وہ ہر لمحہ یاد الہی میں مگن رہتے ہیں اور ذکر الہی سے دلوں کو چین ملتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں فرمان باری تعالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے۔ اس کی رحمت، اس کے فضل اور اس کے احسان، اس کے کرم کو یاد کر کے بے قرار دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اگرچہ اس کے عدل و عتاب کی یاد لوگوں کو خائف کر دیتی ہے۔ بزرگان دین کی سیرت طیبہ کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خدائے کریم کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے بہت سختیاں جھیلتے ہیں اور ریاضتیں کیا کرتے ہیں، جیسا کہ بہجت الاسرار شریف میں وارد ہے۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کرخ کے جنگلوں میں برسوں رہا ہوں اور وہاں پر کھانے پینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا، درختوں کے پتوں اور بوٹیوں پر میرا گزارا ہوتا تھا، اور مجھے پہننے کے لیے ہر سال ایک شخص مجھے اون کا جبہ لا کر دیتا تھا جس کو میں پہنا کرتا تھا۔ میں نے دنیا کی محبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہزار جتن کیے، میں گمنام رہا، میری خاموشی کی وجہ سے لوگ مجھے گونگا کہتے تھے، کوئی بے وقوف کہتا تھا، کوئی دیوانہ کہتا تھا، میں کانٹوں پر ننگے پاؤں چلا کرتا تھا، میں خوفناک غاروں اور بھیانک وادیوں میں بے جھجک داخل ہو جاتا تھا، دنیا اپنا بناؤ سنگار کر کے میرے سامنے ظاہر ہوتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں اس کی طرف توجہ نہیں کرتا تھا۔ میرا نفس کبھی عاجزی کرتے ہوئے مجھ سے کہتا تھا کہ آپ کی جو مرضی ہوگی میں وہی کروں گا، اور کبھی مجھ سے لڑنے لگتا اللہ تبارک و تعالی مجھے اس پر فتح نصیب کرتا۔ میں مدتوں مدائن کے بیابانوں میں رہا اور اپنے نفس کو مجاہدات میں لگاتا رہا۔ میں نے 1 سال تک گری پڑی چیزیں کھائیں اور پانی بالکل نہیں پیا، پھر 1 سال تک پانی پر گزارا کیا اور کوئی چیز نہیں کھائی، پھر 1 سال کا مکمل فاقہ کیا، سال بھر تک نہ کچھ کھایا نہ پیا، بغیر کھائے پیے میں نے پورا سال گزار دیا۔ پھر مجھ پر سخت آزمائشیں آتی رہیں، ابتداءً مجھ پر بہت سختیاں رکھی گئیں، اور جب سختیاں انتہا کو پہنچ گئیں تو میں عاجز آ کر زمین پر لیٹ گیا۔ میری زبان پر قرآن پاک کی یہ 2 آیتیں جاری ہو گئیں، ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان آیات بینات کی برکت سے وہ تمام سختیاں مجھ سے دور ہو گئیں۔ سچ ہے انسان کو کچھ کھو کے ملا کرتا ہے، آپ کو کھو کے تجھے پائے گا جویا تیرا۔ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو کچھ بھی کیا، یہ سب کچھ اپنے رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا، خدائے کریم کا قرب پانے کے لیے کیا، اور اپنے نایا جان حضور رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے کیا، نفس و شیطان پر غالب آنے کے لیے کیا، دنیا کے محبت سے پیچھا چھڑانے کے لیے کیا، گناہوں کے امراض سے خود کو بچانے کے لیے کیا، مخلوق خدا کو راہ راست پر لانے کے لیے کیا، مبلغ کا شرف پانے کے لیے کیا، نیکی کی دعوت کی دنیا بھر میں دھوم مچانے کے لیے کیا، بے شمار لوگوں کو دامن اسلام میں داخل فرمانے کے لیے کیا۔ سچ ہے انسان کو کچھ کھو کے ملا کرتا ہے، آپ کو کھو کے تجھے پائے گا جویا تیرا۔ تو اگر چاہے ابھی میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ پیران پیر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کس قدر سختیاں اور مصیبتیں آئیں، لیکن آپ صبر سے کام لیتے رہے، استقامت کے ساتھ عبادت و ریاضت میں مشغول رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غیب سے رزق عطا فرمایا، اور خدائے پاک اپنے بندوں پر مصیبتیں نازل کر کے ان کی آزمائش فرماتا ہے۔ اگر وہ ان پر صبر کرتے ہیں تو یہ مصیبتیں ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں۔ محبوب رب العزت محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب بندے کا خداوند قدوس کے یہاں کوئی مرتبہ مقرر ہو اور وہ اس مرتبے تک کسی عمل سے نہ پہنچ سکے، تو خداوند قدوس اسے جسم، مال یا اولاد کی آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے،
پھر اسے ان تکلیفوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ وہ بندہ خدائے قدیر و جبار کے یہاں اپنے مقرر درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ رب الانام کے ہر کام میں ہزاروں حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آتی۔ کبھی تو وہ مصیبتیں نازل فرما کر اپنے بندوں کو آزماتا بھی ہے، اور جب وہ صبر کرتے ہیں تو ان کے گناہوں کو مٹاتا بھی ہے اور ان کے درجات کو بلند بھی فرماتا ہے۔ اور بعض اوقات ان مصائب و آلام کے پیچھے ہماری بدعمالیاں بھی کار فرما ہوتی ہیں، جیسا کہ ہمارا پروردگار سورہ شورى میں ارشاد فرماتا ہے، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت مولا کائنات سرکار علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے یہ آیت کریمہ تلاوت کرنے کے بعد فرمایا، اے علی، میں اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں۔ تمہیں دنیا میں جو بیماری یا سزا یا کوئی بلا پہنچتی ہے وہ اس سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت زیادہ کریم ہے کہ آخرت میں دوبارہ سزا دے، اور اس نے جب دنیا میں تمہارے گناہ معاف فرما دیے تو وہ اس سے بہت زیادہ حلیم ہے کہ معاف فرمانے کے بعد سزا دے۔ امام اہل سنت بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا۔ صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے، کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دید حیرت زدہ تختہ کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ درس بھی ملتا ہے کہ اگر ہم پر کبھی کوئی مصیبت آ جائے تو بے صبری نہ کریں، بلکہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ شاید یہ میرے گناہوں کی سزا ہے جو آخرت کے بجائے دنیا ہی میں سزا دے دی گئی۔ اگر یہ ذہن بنا لیا تو امید ہے کہ صبر کرنا آسان ہو جائے گا، اور یہ تو یقینی بات ہے کہ مرنے کے بعد ملنے والی سزا کے مقابلے میں دنیا کی سزا بہت آسان ہے۔ دنیا کی مصیبت تو آدمی برداشت کر ہی لیتا ہے، مگر آخرت کی مصیبت برداشت نہیں ہو سکتی۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آخرت کا عذاب برداشت کر لیا جائے۔ لہٰذا جب بھی کوئی آفت آ پڑے، جیسے بے روزگاری ہے یا بیماری کو ایک لمبا عرصہ گزر گیا اور شفا نہیں ملتی، یا طرح طرح کے مسائل میں انسان الجھا ہوا ہے اور ان کا حل نہیں ملتا، تو ہمت نہیں ہارنا چاہیے، بلکہ ہر موقع پر صبر اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ پیروں کے پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی، غوث سمدانی، پیر پیراں، میر میرا، الشیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی تحدیث نعمت اور اہل محبت کی نصیحت کے لیے فرماتے ہیں کہ میں جن دنوں شب و روز جنگل میں رہا کرتا تھا تو شیاطین خوفناک شکلوں میں طرح طرح کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر فوج در فوج مجھ پر حملہ کرتے تھے، مجھ پر آگ برساتے۔ میں اپنے رب تعالیٰ کی مدد سے ان کے پیچھے دوڑتا تو وہ منتشر ہو کر بھاگ جاتے تھے۔ کبھی شیطان اکیلا ہی آ کر مجھے طرح طرح سے ڈراتا، دھمکیاں دیتا اور کہتا یہاں سے چلے جاؤ۔ میں اس کو زوردار تھپڑ مارتا تو وہ بھاگنے لگتا، پھر میں لا حول پڑھتا تو وہ جلنے لگتا۔ امام اہل سنت بارگاہ غوثیت میں عرض کرتے ہیں، یا غوث پاک، دل پہ کندہ ہو تیرا نام کے بوجھ دزد رجیم، الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا، الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا۔ معلوم ہوا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا شیطان کو بھگانے کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ لہٰذا جب شیطانی وسوسے بندے کو گھیر لیں تو اسے چاہیے کہ فوراً لا حول شریف پڑھنا شروع کر دے۔ انشاءاللہ تعالی شیطان لعین کا منہ کالا ہوگا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ الرحمت الرحمن لکھتے ہیں کہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو کوئی صبح و شام دونوں وقت 21 بار لا حول شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کرے تو انشاءاللہ تعالی شیطانی وسوسوں سے امن میں رہے گا، اور بھی اس کے دیگر بہت سے فائدے ہیں۔ صبح کو بھی شام کو بھی 21 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں۔ لیکن ہم نے کچھ لوگوں کو لا حول شریف پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو لا کو کھینچتے نہیں ہیں، لام الف کے ساتھ ہے، تو لا حول ولا قوت اگر کہہ دیا تو معنی ہی بگڑ جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ دونوں جگہ لا کو کھینچ کر پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کو
21 مرتبہ صبح و شام پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کریں تو انشاءاللہ شیطانی وسوسوں سے بھی محفوظ رہیں گے، دل بھی مضبوط ہوگا، ذہن بھی روشن ہوگا۔ اولیاء کرام کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ ڈھیروں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے باوجود وہ بے پناہ خوف خدا اور خشیت الہی رکھتے تھے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بے پناہ خوف خدا رکھتے تھے، چنانچہ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، گلستان سعدی میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حرم کعبہ میں دیکھا گیا کہ کنکریوں پر سر رکھ کے بارگاہ رب العزت میں دعا مانگ رہے ہیں کہ اے خدائے کریم مجھے بخش دے، اگر میں سزا کا حقدار ہوں تو قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا تاکہ تیرے نیک بندوں کے سامنے مجھے شرمندگی نہ ہو۔ غور تو کیجئے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن رات یاد الہی میں مشغول رہتے تھے، پھر بھی خوف و خشیت کا یہ عالم ہے کہ خدا کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ اگر میں سزا کا حقدار ہوں تو مجھے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھانا تاکہ اہل محشر کے سامنے مجھے شرمندہ ہونے سے بچنے کا موقع مل جائے، میں شرمندگی حاصل نہ کر سکوں۔ یقیناً جنہیں صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے وہ چاہے جتنے بھی نیک اعمال کر لیں مگر اپنی نیکیوں پر بھروسہ نہیں کرتے، فکر آخرت سے غافل نہیں ہوتے اور ہر وقت خوف خدا سے لرزتے کانپتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، اس دنیاوی زندگی کی رونقوں میں گم ہو کر، دنیا کی مسرتوں اور رعنائیوں میں کھو کر حساب آخرت کے معاملے میں غفلت کا شکار ہو جانا یقیناً نادانی ہے۔ بلا شبہ خوف خدا ہماری اخروی نجات کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ عبادات کی بجا آوری اور منہیات سے باز رہنے کا عظیم ذریعہ خوف خدا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رأس الحکمت مخافت اللہ، یعنی حکمت کا سر چشمہ خوف خدا ہے۔ ہماری نجات اسی میں ہے کہ ہم رب کائنات اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنے لیے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کریں اور گناہوں کے ارتکاب سے پرہیز کرتے رہیں۔ اس مقصد عظیم میں سرخروئی سے ہمکنار ہونے کے لیے ایک مسلمان کے دل میں خوف خدا کا ہونا بہت ضروری ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 175 میں ارشاد فرماتا ہے، اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ حضرت صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی خزائن العرفان میں اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، کیونکہ ایمان کا مقتضا ہی یہ ہے کہ بندے کو خدا ہی کا خوف ہو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ جس طرح قرآن کریم میں خوف خدا کی اہمیت بیان کی گئی ہے، اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی جا بجا خوف خدا کی فضیلت اور اس کے احکام بیان فرمائے گئے ہیں۔ لہٰذا خود کو گناہوں سے بچانے کے لیے اور دل میں خوف خدا جگانے کے لیے فرمان مصطفیٰ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت کونین سلطان دارین بے قصوں کے دلوں کا چین عقائد عالم حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا تعالی فرمائے گا، اسے آگ سے نکالو جس نے مجھے کبھی یاد کیا ہو یا کسی مقام میں میرا خوف کیا ہو، اور فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جو شخص خدا سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے، اور جو خدا تعالیٰ سے نہیں ڈرتا، خدا تعالیٰ کے سوا کسی اور سے ڈرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر شے سے خوف زدہ کر دیتا ہے۔ اے کاش یہ فرامین مبارکہ سن کر ہمارے دل پر پڑا ہوا غفلت کا پردہ چاک ہو جائے اور امید رحمت کے ساتھ ہمیں صحیح معنوں میں خوف خدا نصیب ہو جائے۔ ہمیں اپنے پروردگار کی ناراضیوں کا ہر دم دھڑکا لگا رہے، اور اے کاش ہم نزا کی سختیوں کے بارے میں بھی سوچا کریں، موت کی تلخیوں کے بارے میں بھی غور و فکر کیا کریں۔ یہاں دنیا میں تو بجلی کی روشنی سے جگمگاتی ہوئے مکان میں رہنے کی عادت ہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے لائٹ چلی جائے تو گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اے کاش جب کبھی گھر میں اندھیرا ہو تو قبر کی اندھیریوں کے بارے میں خیال آ جایا کرے۔ اے کاش جب کبھی گھر میں اندھیرا ہو تو قبر کی اندھیریوں کے بارے میں بھی خیال آ جایا کرے۔ کتنا وحشت ناک ہوگا قبر کا وہ ماحول جس کے بارے میں حضرت علمی صاحب علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں،
وہ اندھیری کوٹھری ہے ہر طرف سے بند آہ، وہ اندھیری کوٹھری ہے ہر طرف سے بند آہ، روشنی کے اور ہوا کے واسطے روزن نہ راہ، روشنی کی اور ہوا کے واسطے روزن نہ راہ۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا، اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے، اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاک آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے، اندھیرا پاک آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے۔ میدان قیامت میں اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہی گرفت ہو گئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ اے کاش ہم قیامت کے میدان میں پرش سے اعمال کے خوف سے لرزاں اور ترسا رہنے والے بن جائیں۔ یہاں دنیا میں تو کسی کو گالی دینا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی برائی کرنا، غیبت کرنا، یہ سب چھوٹی اور معمولی باتیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن میدان محشر میں جب انسان اپنا نام اعمال دیکھے گا تو کہے گا ہائے افسوس، اس میں تو چھوٹی بڑی ہر بات موجود ہے، کیا ہو گیا میرے نام اعمال کو، اس نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ جیسا کہ ہمارا پروردگار جل مجدہ الکریم اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ کہف کی آیت نمبر 49 میں فرمانے والی تعالیٰ ہے، اور نام اعمال رکھا جائے گا ہر شخص کا اس کے ہاتھ میں، مومن کا داہنے ہاتھ میں، کافر کا بائیں ہاتھ میں، تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس کے لکھے ہوئے سے ڈرتے ہوں گے اور اس میں اپنی بدیاں دیکھ کر کہیں گے ہائے خرابی ہماری، اس نوشتے کو کیا ہوا، نہ اس نے کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا، جسے گھیر نہ لیا ہو، اور اپنا سب کیا انہوں نے سامنے پایا، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ زمانے کا ڈر میرے دل سے مٹا کر، زمانے کا ڈر میرے دل سے مٹا کر، تو کر خوف اپنا عطا یا الہی۔ خوف خدا ہے کیا؟ خوف خدا کیا چیز ہے؟ دراصل خوف خدا ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، اور یہ کیفیت ہر شخص کے دل کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی اپنی تحقیق کی روشنی میں خوف خدا کے 3 درجے بیان فرماتے ہیں۔ خوف خدا کا پہلا درجہ ہے ضعیف یعنی کمزور خوف خدا۔ یہ وہ خوف ہے جو انسان کو نیکی کرنے اور گناہ چھوڑنے پر آمادہ کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ مثلا جہنم کی سزاؤں کے حالات سن کر محض جھرجھری لے کر رہ جانا اور پھر سے غفلت و معصیت میں گرفتار ہو جانا، یہ خوف ہے، مگر یہ کمزور خوف ہے اور اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ اور دوسرا نمبر ہے خوف خدا، یہ معتدل خوف ہے، درمیانی۔ معتدل یہ وہ خوف ہے جو انسان کو نیکی اپنانے اور گناہ چھوڑنے پر آمادہ کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ مثلا عذاب آخرت کی وعیدیں سن کر ان سے بچنے کے لیے عملی کوشش کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی رکھنا، یہ معتدل خوف خدا ہے۔ اور تیسری قسم ہے قوی، سب سے زیادہ طاقتور۔ یہ وہ خوف ہے جو انسان کو نا امیدی دلاتا ہے، رحمت الہی سے مایوس کرتا ہے، بے ہوشی میں مبتلا کرتا ہے اور بیماری وغیرہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مثلا خدا قہار کے طرح طرح کے عذابوں کے بارے میں سن کر اپنی مغفرت ہی سے نا امید ہو جانا۔ لیکن ان سب میں بہتر ہے معتدل یعنی درمیانی خوف خدا۔ خوف خدا ایک ایسے تازیانی کی مثل ہے جو کسی جانور کو تیز چلانے کے لیے مارا جاتا ہے، لہٰذا اگر اس تازیانی کی ضرب اتنی ضعیف ہو کہ جانور کی رفتار میں ذرہ بھر بھی اضافہ نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، جانور فقط ڈر کر رہ گیا اور اپنی ہی رفتار سے چلتا رہا تو اس ضرب سے کوئی فائدہ نہیں۔ اور اگر یہ ضرب اتنی قوی ہو کہ جانور اس کی تاب ہی نہ لا سکے اور اتنا زخمی ہو جائے کہ اس کے لیے چلنا ہی ممکن نہ رہے تو یہ بھی نفع بخش نہیں، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اور اگر یہ معتدل ہو کہ جانور کی رفتار میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہو جائے اور وہ زخمی بھی نہ ہو تو یہ ضرب بے حد مفید ہے۔ دلہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، دلہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، مغلوب شاہ نفس سے بدکار نہیں ہوتا، مغلوب شاہ نفس سے بدکار نہیں ہوتا۔ اے رب کے حبیب آؤ، اے میرے طبیب آؤ، اے رب کے حبیب آؤ، اے میرے طبیب آؤ، اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا، اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا، گولاہ کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی، گولاہ کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی، پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا، پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا۔ حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی قدس سرہ النورانی اتنی دل جمعی سے نماز ادا فرماتے تھے کہ جب ایک جن نے سانپ کا روپ دھار کر آپ کی نماز میں خلل ڈالنا چاہا
تو آپ کے پا استقلال میں ذرا بھی فرق نہ آیا، جس سے متاثر ہو کر اس جن نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کر لی۔ اور یہ بات بھی بڑی مشہور ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، اور 15 سال تک لگاتار روزانہ رات میں پورے قرآن پاک کی تلاوت فرماتے رہے۔ اور ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے عراق کے بیابانوں اور سنسان جنگلوں میں 15 سال تک ریاضت اور مجاہدے کرتے رہے، اور اس دوران بہت ساری مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سے معلوم ہوا کہ راہ خدا میں مشکلیں آتی ہیں اور درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا بھی بہت کم کھاتے تھے۔ کھانے سے مقصود لذت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عبادت الہی پر قوت حاصل کرنے کی نیت ہو تو یہ کھانا بھی عبادت ہو جائے گا۔ اور آپ اسی نیت سے کھانا تناول فرماتے تھے۔ جب دنیا والے رات کو آرام کرتے ہیں اور خواب غفلت میں نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، اس وقت خدا سے محبت رکھنے والے ساری رات جاگ کر گزارتے ہیں اور قیام رکوع سجود کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا قرب حاصل کرتے ہیں، جیسا کہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تھا، اور رات میں اپنی نیند کو قربان کر کے رحمت الہی کے حقدار بنتے ہیں۔ ایسے خوش نصیب لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک اور مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے، ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں ان کی خواب گاہوں سے، یعنی خواب استراحت کے بستروں سے اٹھتے ہیں اور اپنے راحت و آرام کو چھوڑتے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں، ڈرتے اور امید کرتے، یعنی اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اس کی رحمت کی امید کرتے ہیں۔ یہ تہجد ادا کرنے والوں کی حالت کا بیان ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہمارے دیے ہوئے سے کچھ خیرات کرتے ہیں تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے، جس سے وہ راحتیں پائیں گے اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، صلہ ان کے کاموں کا۔